اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام ہے حجامہ علاج اور سنت اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام میں مختلف بیماریوں کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ اول تو ہم یہ جان سکیں کہ کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی بیماری کس سبب سے کس وجہ سے ہو جاتی ہے تاکہ ہم وہ اسباب پیدا نہ ہونے دیں۔ اور جب کبھی بھی کوئی تکلیف کوئی بیماری ہو جائے تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شفا دینے کے لیے دنیا میں مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، ہمیں فراہم کیے ہیں، ہمارے لیے ان اسباب میں سے کون سا بہتر طریقہ ہے کہ جس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خاص کر جو ہمارے دین کی ہدایات ہیں، ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، حیات طیبہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے ہم ایڈاپٹیشنز کرتے ہیں، وہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا طریقہ اختیار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ہدایات فرمائی۔ تو حجامہ اسی سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ حجامہ وہ طریقہ علاج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود اختیار فرمایا، خود حجامہ کروایا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میری امت کو یہ پیغام دو کہ وہ حجامہ کروائیں۔ میں مفہوم آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہماری غذائیں ہیں، مختلف اشیاء ہیں، ان کی افادیت اور ان کے طبی فوائد سے آگاہ فرمایا۔ تو ہم اس پروگرام میں حجامہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ مختلف بیماریاں، مختلف امراض، مختلف تکالیف، ان کو ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کس طرح سے دور کر سکتے ہیں اور حجامے کے ذریعے ان میں اللہ تعالیٰ سے کس طرح شفا حاصل کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، آپ نے PhD بھی کیا ہے میڈیکل کی ایک شعبے میں یعنی فارماکولوجی میں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر آصف احمد صاحب کپنگ تھراپی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ڈاکٹر آصف حجامہ، اکثر لوگ ان کو حجامے کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے پروفیشنلی ڈاکٹر ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ آج کی جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس کے تحت بھی اپنی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسری شخصیت یہاں پر تشریف فرمائے محترم حکیم سید عبدالباسط صاحب۔ حکیم سید عبدالباسط صاحب بھی ہمارے مستقل پروگرام کے شریک ہیں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم حکیم صاحب سے دریافت کرتے ہیں۔ حکیم صاحب ہمیں مختلف نسخے بتاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ مختلف جو غذائیں ہیں، دوائیں ہیں، ان سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ حکیم صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے، کہتے ہیں نا کہ پیٹ جو ہے ام الامراض ہے، تمام امراض کی ماں ہے، اور کوئی بھی بیماری اگر شروع ہوتی ہے تو پیٹ سے شروع ہوتی ہے یا پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تمام بیماریاں یا کامن بیماریاں کون سی ہیں جو پیٹ کی بیماریاں کہلاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو پیٹ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو پیٹ در حقیقت اورل کیویٹی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمارا منہ سے شروع ہوتا ہے، منہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی پیٹ تو در حقیقت میدا جو ہے وہ تو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ایبڈومن میں ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی جو ایکسٹینشن ہے، ایکسٹرنل ایکسٹینشن ہے، وہ منہ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ گیٹ وے ہے، یہ ہائی وے ہے، یہ انسان کی زندگی کی ہائی وے ہے۔ یہاں سے آپ وہ تمام چیزیں بیرونی دنیا سے لیتے ہیں جو آپ کے جسم کے قیام کے لیے، آپ کی صحت کے قیام کے لیے اور آپ کی زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب یقیناً اس میں ہم بہت ساری اشیاء لیتے ہیں، اغذیہ لیتے ہیں، فوڈ آئٹمز لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، بیوریجز لیتے ہیں، مشروبات لیتے ہیں، ادویات لیتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، کبھی سیرپ کی شکل میں، کبھی ٹیبلٹ کی شکل میں۔
اور اس کے علاوہ ہم بہت ساری بلائیں بھی اس کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. وہ چیزیں بھی کھاتے ہیں جن کو ہمیں نہیں کھانا. جو وہ بلائیں ہیں جی ہاں. وہ فوڈ آرٹیکلز، وہ فوڈ آئٹمز جو آپ کی ہیلتھ کے لیے فٹ نہیں ہے. اس کی میں مثال ایک بہت ہی لے مین مثال اپنے ناظرین کو پیش کروں. آج کل ہمارے ملک میں سی این جی کا بہت استعمال ہے. اب کسی سلنڈر میں سی این جی بھری جائے اور اس میں ہم ایل پی جی بھر دیں، حالانکہ وہ بھی ایک فیول ہے، لیکن ایک سی این جی سلنڈر میں آپ ایل پی جی بھر دیں تو آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اسی طرح اللہ نے ہمارے اس معدے کو ہمارے لیے گیٹ وے رکھا ہے، پورٹل آف فوڈ رکھا ہے جہاں سے ساری ریسیونگ ہوتی ہے. اس کے اندر اگر ہم صحیح چیزیں داخل کریں گے جو ایزیلی ڈائجسٹیبل ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی نیچر سے مطابقت رکھتی ہیں، تو یقیناً صحت ہمارا انتظار کرے گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور نیچر کے، اللہ کے قدرت کے قوانین کو بریک کریں گے، توڑیں گے، اس میں وہ چیزیں انٹر کرنا شروع کر دیں گے جو ہماری باڈی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو یقیناً ایک بیماری ہمارا انتظار کر رہی ہے. اچھا، اب جو کامن چیزیں ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ بہت زیادہ ترش چیزیں کھا لیں تو منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں. صحیح. کڑوی چیزیں کھا لیں تو منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. یہ تو یعنی معدے کا عمل یہاں پہ جو شروع ہوگا ڈائجیشن کا، وہ یہیں سے سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد مختلف جو ہم ناپائیدار چیزیں کھاتے ہیں، مختلف کنٹامینیٹڈ چیزیں کھاتے ہیں جس میں جراثیم داخل ہیں، مختلف کیمیکلز. آج کل ہمارے معاشرے میں کیمیکل فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کھانوں میں بے شمار کھانوں میں ہو رہا ہے. مختلف قسم کی طرح طرح سے فوڈ ایڈیٹیوز ہیں، فوڈ کلرز ہیں، وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں، وہ یقیناً کرتے ہیں. اب آپ ایک کامن سی بات ہے، آج کل دیکھیں ہمارے یہاں نوجوان نسل میں ایک شغل بہت بڑھ گیا ماوے کا. عجیب طرح سے وہ آج ایک میں جمعے کی نماز کے بعد میں ایک کام سے بیکری پہ گیا تو وہاں وہ اپنی زبان میں، مطلب میمنی زبان میں ایک آدمی کو بتایا تھا کہ اس میں بیٹری واٹر ہوتا ہے. تو میری سمجھ میں بیٹری واٹر آیا صرف. تو میں نے اس سے جب وہ چلا گیا تو میں نے کہا تم اسے کیا سمجھا رہے تھے؟ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ماوا یہ کھا رہا ہے نا، اس میں بیٹری واٹر ملتا ہے. سر بہت کچھ ہوتا ہے، اس پہ ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہیں گے. حکیم صاحب آپ بتائیے، آپ کے پاس تو بہت لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ مذاق میں بھی کہتے ہیں وہ حکیم حکمت کے حوالے سے چورن بڑا مشہور ہوتا ہے نا، لیکن میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی تو پیٹ کے لیے ہی ہوتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے یہ تو ہوتا ہے. اور آج تو ہمارا ٹاپک بھی ہے یہ، تو پیٹ کے امراض اور امراض کے لیے لوگ زیادہ تر حکمت کی دواؤں کی طرف جاتے ہیں. تو لیکن وہی والی بات کہ کامن امراض کون کون سے ہیں؟ ہم غذاؤں پہ تو بہت بات کر چکے ہیں، میں امراض کی طرف آنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن میں ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک مریض جو ہے طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پیٹ میں بڑا درد ہے. تو انہوں نے کہا کہ رات کو تم نے کیا کھایا تھا؟ تو وہ روٹی سامنے لاتا ہے کہ روٹی کھائی تھی تو وہ آدھی جلی ہوئی تھی. تو کہتا ہے اچھا ٹھہرو میں تم کو ابھی دوا دیتا ہوں. اور جاتا ہے اور سرما لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے ایسی آنکھوں میں لگاؤ، جب تمہاری آنکھوں میں نظر اچھا لگے گا روٹی جلے گی نہیں اور جلی ہوئی کھاؤ گے نہیں. یہ تو ایک حکمت بتائی گئی کہ انسان کو عقل استعمال کرنا چاہیے. انسان بلائنڈ پیدا نہیں ہوا ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے السر، کہ پیٹ کے اندر السریشن جو ہے وہ سب سے پہلی بیماری ہے جو بہت تیزی سے اور بہت جلد ہو جاتی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ السر ہوتا کیا ہے؟ یہ السر بنیادی طور پہ جو ایسوفیگس میدے کا جو منہ ہوتا ہے، اس میں اس ایریا کے اندر میدے کے نچلے حصوں میں اس کی دیواروں پہ ایک طریقے سے فنگس ہو جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے، عام زبان میں آپ یہ سمجھیے. تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی اذیت ناک ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دوسری ہے. اس کے بعد جو ہے ڈسینٹری ہے جسے ہم پیچش کہتے ہیں، کہ پیچش ایسی غذائیں کھائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا اپسیٹ ہو جائے پیٹ اور آپ کو پیچش ہو جائے. تیسری چیز ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہیپیٹائٹس. ہم جگر کو بھی پیٹ میں ہی لیں گے کہ جو ہیپیٹائٹس جو ہوتا ہے، جگر کی خرابی ہوتی ہے، جگر میں سورائسس ہو جاتا ہے، ایپسس ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، وہ بھی پیٹ ہی کی ملامت کی وجہ سے ہوتا ہے. جب پیٹ کے اندر آپ ایسی چیزیں ڈالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات گئی کہ آیا کیا کیا جاتا، آپ نے تو اصول دے دیا کہ ایک حصہ غذا کا، ایک حصہ ہوا کا اور ایک حصہ پانی کا. یہ 3 حصے تم رکھو، چوتھا حصہ خالی رکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹ کی جو بیماریاں ہیں
ان کا براہ راست تعلق ہے غذا سے، اور غذا کی کمی یا زیادتی جو ہے وہ پیٹ کے امراض میں انسان کو بھوکا آدمی نہیں مر سکتا، بھوکا آدمی زندہ پانی سے بھی رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ریسرچز جو آ رہی ہیں، ریسرچ کے اوپر ایک بہت ہمارے پاکستان کے مشہور ڈاکٹر انہوں نے یہ بات کی کہ تم مجھ سے اگر ایلوپیتھک کے اوپر بات کرتے ہو تو بات یہ کہ اس کی ریسرچ تو ہر 10 سال بعد تبدیل ہوتی ہے، لیکن میں تم کو ایک ایسا قول دیتا ہوں، میں تم کو ایسی ایک چیز بتاتا ہوں کہ کلام مجید کی اتھارٹی دیتا ہوں کہ اس میں 2 چیزوں کا نام ہے اپنے پیٹ کے لیے اگر تم وہ لازم کر لو تو تمہیں پیٹ کی بیماریاں اور تمہیں جگر کی بیماریاں اور تمہیں دل کی بیماریاں نہیں۔ وہ 2 چیزیں سورہ والتین کی تھیں کہ والتین والزیتون، کہ انجیر کا استعمال اگر جو شخص کرے صبح رات کو 3 سوت کر لے، پانی کے اندر ڈال کے بھگا کے رکھ دے اور صبح وہ 3 انجیر کھاتے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو پیٹ کی بیماری، قبض کی بیماری اور اس کو اور جو پیٹ کی بیماریاں وہ نہیں ہوگی۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ام الامراض کیوں کہا جاتا ہے پیٹ کو یا پیٹ کی بیماریوں کو؟ دیکھیں جیسے ابھی حکیم صاحب نے بھی کہا کہ میدا جو ہے نا اس کے اندر مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے السریشن ہے اور لیور سیروسس ہے، ہیپیٹائٹس ہے۔ تو اب ہم جو بھی غذا ہم کھا رہے ہیں وہ اس کا جو ڈائجیشن ہے، جو فائن پروسیسنگ ہے، وہ میدے کے اندر اور میدے سے منسلک جو آنت کا حصہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ اگر کسی بنا پر یہ میدا ہمارا بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو یقیناً یہ ڈائجسٹو سسٹم پراپر کام نہیں کرے گا اور صحت کی گاڑی ڈگمگانے لگے گی۔ وہ نیوٹرینٹس جو ہمارے جسم کو درکار ہیں، وہ وائٹامنز جو ہمارے جسم کو درکار ہیں، وہ فیٹی ایسڈز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس پروسیس ہو کے جسم کا حصہ نہیں بنیں گے جو بننا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جب جیسے میں ابھی بول رہا ہوں تو یہ اس بولنے کے عمل میں یا ناظرین کے سننے کے عمل میں یا آپ کے دیکھنے کے عمل میں آپ کی باڈی مسلسل کنزیوم ہو رہی ہے۔ ہیلتھ کو اور صحت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جمی ہوئی برف ہے اور یہ استعمال پہ پگھلتی ہے، لہذا اور اس میں جمع ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس بات کو ناظرین کرام آگے بڑھائیں گے اور آپ کی ٹیلی فون کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حجامے کے حوالے سے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیٹ کے امراض پر اور انشاءاللہ اس پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں۔